میں حمداللہ صاحب سے بات کرتا ہوں. جی حمداللہ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. حمداللہ صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت وزیر اعظم کہتے ہیں، جتنے بھی جو لوگ حکومت میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست کریں، ملک کے وسیع تر مفاد میں سب کچھ چھوڑ کر اب آپ سب بیٹھیں اور ملک کے بہترین مفاد میں مل کر موجودہ جو حکومت بنی ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام ہو اور معیشت کا استحکام بھی ہو. جی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بات بنیادی طور پر یہ ہے، بنیادی چیز جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ یہ کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو یا معاشی استحکام ہو. تو الیکشن سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا، یہی پارٹیاں یہی کہا کرتی تھی، بڑی پارٹیاں ہو یا چھوٹی، کہ ملک میں سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب ملک میں صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یہی کہا کرتے تھے. اب جب تمام پارٹیوں کا الیکشن پر اعتراض ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، یہ الیکشن بائی آکشن تھا، یہ نیلام گر تھا، بولی لگی ہوئی تھی. اچھا اب آپ بتائیے کہ اس الیکشن کی نتائج کے نتیجے میں، باقی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے آپ کے پاس، نتیجے میں آپ مجھے بتائیے سیاسی استحکام آئے گی کیا؟ اس سے معاشی استحکام آئے گی؟ یعنی دھاندلی کی ڈیر پر بیٹھ کر آپ جمہوری استحکام کی بات کرتے ہیں، آپ معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں. جو جیتے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، جو ہارے ہوئے ہیں جس کو جتوایا گیا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے، جو مبارکباد وصول کر رہا ہے وہ بھی آنکھیں نیچے کر کے شرم محسوس کر رہا ہے، جو مبارکباد دینے والا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے، جو جیتا ہوا ہے ان کو ہروایا گیا ہے. اب آپ بتائیے اس ماحول میں آپ مفاہمت کریں گے، سیاسی مساق مفاہمت تو اس مقصد کے لیے کریں گے کہ سیاسی استحکام آ جائے اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں پر معاشی استحکام آ جائے. آپ مجھے بتایا دھاندلی کی ڈیر پر بیٹھ کے مفاہمت کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ووٹ کہاں ہے؟ کون کی ووٹ کہاں ہے؟ لہذا بات تو ہو رہی ہے ووٹ کی عزت کی، ووٹ کے احترام کا، لیکن ووٹ تو میرے خیال میں نوٹ کے مقابلے میں تو ووٹ ہار گیا. اور ہم سیاسی استحکام اور جمہوری استحکام کی بات کرتے ہیں. اس الیکشن میں تو جمہوریت ہار گئی، طاقت اور دولت جیت گئی، تو آپ کس ووٹ کی بات کرتے ہیں؟ تو اس لیے میثاق مفاہمت نہیں، اب میثاق مفاہمت سے بھی بات آگے نکل چکی ہے. ایک میثاق کی جمہوریت بھی تھی، وہ تو اس کا جنازہ تو پتہ نہیں کب سے پڑ چکا ہے، اور پھر میثاق کی معیشت کی بات ہو رہی تھی. اب ان تینوں میں سے کسی کی بات نہیں ہوگی. اب ریاست کی میثاق ریاست کی بات ہوگی کہ اگر آپ نے ریاست کو بچانا ہے تو آئین ہمارے سامنے، جس ادارے کی جو اختیارات ہیں وہ آئینی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کریں. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے، ابھی اس طرح نہیں ہے. ایک ادارے کا ماننا یہ ہے کہ میری بالادستی ہوگی. جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا ماننا یہ ہے کہ اس ملک میں کسی ادارے کی بالادستی کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اگر بالادستی ہوگی تو وہ آئین کی بالادستی ہوگی. لہذا آئین آج پامان ہے، جمہوری پارٹیاں خاموش ہیں، پاکستان کی جتنی بھی اکثریت پارٹیاں ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ مفاہمت نہیں کریں گے سر حکومت کے ساتھ؟ آپ مفاہمت دیکھیے، مفاہمت میں نے آپ کو کہا، مفاہمت سے بات آگے کس چیز پر مفاہمت کروں؟ کس چیز پر؟ ظلم پر جو میرے ساتھ ہوا ہے، ظلم پر کس طرح مفاہمت کروں؟ زیادتی پر کس طرح مفاہمت کروں؟ ملک کے وسیع تر مفاد میں اب آپ مفاہمت کریں. ملک کی وسیع تر مفاد صاف شفاف الیکشن میں تھا. جب صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوا، ملک تو ڈوب گیا نا، خاکم بدہن، ملک تو ڈوبا ہوا ہے. اس طرح کس طرح آپ اس میثاق مفاہمت اور مفاہمت کی نوبت کیسے آئے گی؟ میں کس طرح بیٹھ سکتا ہوں مفاہمت کے لیے جب صورتحال یہ ہو؟ ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.